ایک ایسا نوجوان جس نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر ہاتھی کے دانت سے بنی ایک ڈبیا میں ڈال کے لوہے کے تالے سے مکفل کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک انتہائی انوکھا مگر سبق آموز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ تمامی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینے آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان انتہائی حسین اور خوش رو تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ مدینے میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا کیونکہ وہ بیت المقدس سے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدسی کے پاس اس کو الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اسے اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے اور واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے قفل سے مکفل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی موجود تھی۔ اس عورت کو رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی تھی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ عورت نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی بات نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، بس کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں، کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔
چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی اور اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی اور مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک اودھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ راہ اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے والوں کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا اور ایک ایک کر کے ہر ایک کی ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور، آخر یہ باہر ہی سے تو مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز فجر کے بعد سو رہا تھا۔ قافلے نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح سے دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی، یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں کہتی تھی نا کہ اس کی نمازوں پر نہ جائیں، یہ اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینے لے جائیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت یہ ہیں۔ مقدسی معاملہ کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا یا کیا گیا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانا زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکے پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا، جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے، اگر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پابند زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس انصاری عورت کے پاس اب زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔
واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافر ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس موجود ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کے اوٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو زاد راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زاد راہ مانگا تھا تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے کہا پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، تو پھر حمل بھی اسی کے سر تھوپ دے اور ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر زنا بالجبر کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی، مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ ہر صورت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے، لاتوں، گھوسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تان و تشنی ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ اب مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر بندہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام واقعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گوشے گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ چوری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ آپ مولا علی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے، یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سماعت میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی کے دانت والی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہے اس جوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت مع گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت سے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا میں نے کہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا میں نے بالکل یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سالار قافلہ سے فرمایا جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا؟ سالار قافلہ نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے عرض کی جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا میں نے اس سے زاد راہ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا کافی تکرار کرنے کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی تھی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ تو اس پر عورت نے کہا نہیں حضرت، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا
مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا یا علی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس نوجوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، یعنی نامرد بنا رکھا تھا، اور اس نے جو امانت آپ کو دی تھی جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے، یعنی اس جوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اسی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ جب وہ ڈبیا کھولی گئی تو اس کے اندر مقدسی کا اعلیٰ تناسل موجود تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام واقعات منکشف کر دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر رجم کیا جائے، لہٰذا اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔